آج کی محفل کا دوسرا حصہ سلطان العارفین شیخ محقق عالم دین شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف کا درس ہے، اور وہ مختصر محدود وقت میں ہوتا ہے، اور یہ ہر مہینے کا ہمارا ایک معمول حسنہ ہے۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات محفل میں ہو چکی ہے، یہ جو مثنوی رومی کا درس ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اکابر صوفیہ کے ہاں، اکابر یعنی بڑے صوفیہ کرام، ان کے ہاں بھی مثنوی شریف کا درس کا سلسلہ رہا ہے، یہاں تک کہ جیسا میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ مکہ شریف میں بھی، حرم شریف میں، ترکی دور حکومت میں مثنوی شریف کا درس ہوا کرتا تھا باقاعدہ، اور بڑے بڑے صوفیہ کرام نے اپنی اپنی خانقاہوں میں اپنے مریدین کی تعلیم و تربیت کے لیے مثنوی معنوی کا درس ہمیشہ رکھا ہے، اور علماء کرام نے اپنی تقاریر میں، اپنی تحریروں میں مولانا روم کی مثنوی کے اشعار کو زیر بحث لایا ہے۔ خود ہمارے مشائخ نے اپنی اپنی محافل میں، اگر آپ ان کی تقاریر کو کہیں دیکھ لیں، سن لیں، تو معلوم ہوگا کہ مولانا روم کے اشعار کو کوٹ کیا، حوالہ دیا، مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ مثنوی رومی جو ہے یہ تعلیم و تربیت کا ایک روحانی خزانہ ہے۔ یوں ہی نہیں صوفیہ نے اس کا درس دیا اپنے آپ، اس کو حصہ بنایا، جیسے کوئی شخص عالم بنتا ہے، درس نظامی پڑھتا ہے، تو اس کا ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے، اس میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو صوفیہ کے ہاں نصاب کے طور پر مولانا روم کی مثنوی شریف کو بھی رکھا گیا، کیونکہ اس کے اندر قرآن کا پیغام اور حدیث کا پیغام اور اکابر صوفیہ کا پیغام شامل ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام نے اس کو اپنے اپنے آستانوں میں یا خانقاہوں میں تربیت کے لیے، مریدین کی، معتقدین کی، اس کو اہمیت دی ہے، اور ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے سالہ سال سے سلسلہ جاری ہے۔ اب آج کی نشست میں جو موضوع ہے وہ مولانا روم نے خود اپنی مثنوی شریف میں اشعار کا جو باب بنایا ہے اس کو یہ بنایا ہے، در فرق میانے محقق و مدعی و محقق مبتل، چار باتیں بیان کی فرق کے اعتبار سے۔ در فرق میانے یعنی درمیان، فرق درمیان، محقق
و مدعی و محقق مبتل، 3 باتیں بیان کی. کہ ایک فرق بیان کر رہے ہیں اہل تحقیق اور صرف باتیں کرنے والے، جن کے پاس صرف اقوال ہوں بس، اور ایک وہ کہ جو حق گو ہوں محقق، اور ایک مبتل جھوٹے، باطل سے مبتل. تو اب اس میں جو موضوع بنا وہ یہ بنا کہ اصلی اور جعلی پیر کی پہچان. چونکہ پیر جس کا ایک نام مرشد ہے، یہ ایک اہم شعبہ ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث دونوں سے ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے. اگر کسی کو پیری اور مریدی کے حوالے سے کوئی تحقیق معلوم کرنی ہو تو چند سالوں پہلے میں نے کتاب ہے، اس کا نام ہے پیر و مرید، وہ تحقیقی کتاب ہے. تو جو شوق رکھتا ہو تحقیق کرنے کا، وہ اس کتاب کو حاصل کر کے یہاں سے اس کا مطالعہ کر لے. تو اس میں مختلف ابواب ہیں، اس سے معلومات حاصل ہو جائیں گی کہ کس طرح قرآن سے ثبوت ہے، کس طرح حدیث سے ثبوت ہے، اور عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے سامنے رکھا اور صحابہ کے سامنے رکھا، اور یہ کیا ہے تو معلوم ہو جائے گا اس کتاب کو مطالعہ کرنے سے. اور ویسے بھی بہت سے صوفیہ نے اپنے یہاں کتب میں، تصوف کی کتب میں اس کو بیان کر دیا ہے. تو یہ تو تب ہوگی بات جب کسی کو تحقیق کی جستجو ہو یا شوق ہو. اس وقت تو جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے یہ جو موضوع باندھا ہے کہ محقق اور کوئی صرف باطونی اور کوئی سچ اور حق گو، حق بات کرنے والا، اور کوئی جھوٹ بولنے والا، اس کی پہچان یا اس میں فرق کیا ہے یہ بتا رہے ہیں. اور چونکہ یہ فرق محسوس کرنا اور اس کو جاننا ہر دور میں ضروری رہا ہے، اور اس دور میں بہت ضروری ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو جب لیا تو یہاں سے آغاز فرمایا. وہ فرماتے ہیں چوں بسے ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نہ شاید داد دست. مولانا روم فرما رہے ہیں، ان کا شعر ہے اور وہ بتا رہے ہیں کیا ترجمہ ہے. کہہ رہے ہیں چونکہ بہت سے ابلیس آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. اب کیا ہے معنی اس کا، کیا اس کا خلاصہ ہے؟ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی شکل و صورت رکھنے والے تو سبھی ہیں. کافر بھی تو انسان کی صورت رکھتا ہے، اور مسلمان بھی انسان کی صورت رکھتا ہے، اور وہ بھی جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے
دہریہ ایتھیسٹ، وہ بھی تو انسانی شکل والا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان نما انسان اور انسان نما شیطان، فرما رہے ہیں دنیا میں بہت سے ملیں گے آپ کو، کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے. اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ صوفیہ کہ ہاں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا رواج ہے، اور وہ شروع سے رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سنت ہے، جو طریقہ بیعت کرنے کا مردوں کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے کر. قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دست نبوی کی، دست محمد رسول اللہ کی اس طرح سے بتائی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب یہ ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ نے آیت نازل اس لیے کی کہ اللہ کے رسول جب بیعت لے رہے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر لے رہے تھے، ورنہ یہ ذکر نہ آتا ہاتھ کا، صرف بیعت کا ذکر آتا. یہ جو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. اور احادیث میں ایک سے زیادہ احادیث شریفہ آپ کو ملیں گی جس میں صحابی آئے، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. اللہ کے رسول نے بڑھا دیا اور صحابی نے اپنا ہاتھ دے دیا اور حضور نے بیعت فرما لیا. تو مردوں کے لیے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دینے، یہی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہی اکابر صوفیہ کا طریقہ رہا ہے. اور خواتین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے ذکر، صحابہ کا بھی ذکر ہے اور صحابیات کا بھی ہے. ان کو حدیث پاک میں یہ واقعات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کوئی تسبیح یا پھر کوئی رومال ہاتھ میں دے کر اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت فرمایا کرتے تھے. خواتین کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں، اس طریقے سے کوئی چیز دے کر. تو یہ طریقہ حدیث میں موجود ہے اور صوفیہ کا اس پر عمل رہا ہے، اب بھی ہوگا. تو اس پہ کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. اب جو مولانا روم نے شعر لایا اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ فرما رہے چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست. وہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے ابلیس شیطان آدمی کی صورت میں پھرتے ہیں، یعنی صورت تو ان کی انسانوں والی ہے، ہماری طرح ہے، آدمی ہے وہ، ظاہر ہے جانور کی صورت تو نہیں ہے نا. کوئی بندہ کسی جانور کا مرید تو نہیں ہوتا، جا کر اس کی بیعت تو نہیں کرتا. جب بھی کرے گا انسان کی شکل رکھنے والے سے کرے گا نا. مگر مولانا فرما رہے ہیں کہ بہت سے شیطان آدمی کی صورت میں دنیا میں ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتے، ہوں گے اور ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار امتحان رکھا ہے، جیسے دنیا کو دار ابتلا، دار آزمائش رکھا ہے کہ مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں بندے کے، مشکلات آتی ہیں. ایسے ہی یہ
ایک طرح کا ایسی جگہ ہے کہ جہاں امتحان ہے بندوں کا، اور اس میں لوگ، مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اندر سے تو شیطان ہوں گے، اوپر سے انسان ہوں گے، اور دنیا میں نظر آتے رہیں گے. فرما رہے پس بہر دستے نہ شاید داد دست، فرما رہے لہٰذا ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. وہی بات معلوم ہو گئی جو میں نے ابھی کہا آپ کو، کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا یہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں قرآن کی روشنی میں مولانا روم کے حوالے سے، یہ آپ بتا سکتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا طریقہ. اب دیکھیے یہ جو مولانا نے فرمایا کہ ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنے خاندانی شیخ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بتایا. کیا بتایا؟ فرمایا کہ ہمارے سائیں صاحب یہ فرماتے تھے کہ آدمی مٹی کا لوٹا لیتا ہے تو اس کو بھی چھان پٹک کر کے لیتا ہے. تو فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ آپ دین کے عمل میں کوئی تحقیق یا تلاش یا جستجو نہیں کرتے، یعنی کوئی چھان پٹک، کوئی معلومات حاصل نہیں کرتے. پھر آپ نے ایک شعر پڑھا، پانی پیجے تو چھان کر پیجے، پانی پیجے تو چھان کر پیجے، اور پیر کیجے تو جان کر کیجے. پیر کیجے تو جان، یہ انہوں نے پڑھا شعر. میں نے جو ملفوظات کتاب حضرت کے ارشادات پر کئی سال پہلے تحریر کی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ، یہ بات موجود ہے. ساتھ ساتھ یوں بتاتے رہتا ہوں کہ اگر کوئی بعد میں بھی اس بات کو دیکھنا چاہے تو اس کو پتا ہو کہ کتاب میں موجود ہے، دیکھ سکتا ہے. تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے شیوخ مشائخ اس طرف ہمیشہ توجہ دلاتے رہے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. کیوں کہ اب حضرت نے جب یہ بات بیان کی تو اپنے وقت میں بیان کی، اور ان کا وقت جو ہے آج سے تقریباً 54-55 سال پہلے کا وقت ہے. 52-53 سال تو پردہ فرما کے ہو چکے، ظاہر اس سے پہلے بیان کیا ہے. پھر وہ خاندانی بزرگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ تو 85 سال پہلے گزرے ہیں. حضرت صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو پردہ فرمائے ہوئے 85 سال ہو رہے ہیں. اب انہوں نے کب کہی ہوگی یہ بات؟ اس طرف توجہ رکھنا ہے کہ کتنی پرانی بات ہوگی. جو اصل صوفیہ ہیں انہوں نے اصل اور نقل کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ رکھنے کی ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتا اوے ہمیں کیا پتا، تمہیں نہیں پتا ہو تو نہ پتا ہو، لیکن مشائخ نے اور حقیقی صوفیہ نے صحیح معنوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیر اور مرشد کا درجہ دیا ہوا ہے، انہوں نے سب بیان کر دیا سمجھنے کے لیے. تو مرحوم فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. انہی کا ایک شعر ہے حضرت صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا، اچھا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ غنی جب مرد میداں
ہو گئے روپوش دنیا سے. غنی رحمۃ اللہ علیہ جب مرد میداں ہو گئے روپوش دنیا سے، کیے آراستہ تن پر سلاح جنگ زنخوں نے. اس طرح اشارہ فرمایا کہ اصل اہل اللہ بہت سے دنیا سے انتقال کر گئے. فقراء صحیح معنوں میں پیران اعظام، مرشدان کامل. ظاہر ہے کہ وقت آتا ہے وصال کرنے کا، پردہ کر جانے کا، تو پردہ تو کر جاتے ہوں. تو فرمایا کہ جب مرد میداں ہو گئے روپوش دنیا سے، کیے آراستہ تن پر سلاح جنگ زنخوں نے. کیا معنی ہوا اس کا؟ فرما رہے کہ جو اصل مرد میدان، جیسے جہاد میں مجاہد ہوتا ہے نا، اس کو مرد میدان کا نام دیا گیا، میدان جہاد والا. فرمایا جب وہ روپوش ہو گئے تو فرمایا پھر جنگ کا جو ہتھیار اور جنگ کے جو آلات ہوں، سامان ہوں، جیسے زرہ ہوتی ہے، ڈھال، خود ہوتا ہے، سر پہ پہننے والا ہوتا ہے، سینے پہ باندھنے والا ہوتا ہے. تلواروں کے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی جہاد، تو اس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہنا، زرہ بھی استعمال کی. یہ سب تاریخ اسلام میں اور حدیثوں میں ملتا ہے ذکر. تو فرما رہے ہیں کہ جب مرد میدان دنیا سے روپوش ہو گئے، یعنی کہ اٹھ گئے، فوت ہو گئے، کیے آراستہ تن پر سلاح جنگ زنخوں نے. تو پھر کچھ ہجڑے دنیا میں نظر آ جاتے ہیں کہ جو اصل میں نہ صوفی ہیں، نہ اصل میں درویش ہیں، نہ اصل میں فقیر ہیں، نہ اصل میں پیر ہیں. فرمایا انہوں نے جنگ کا سامان اپنے اوپر پہن لیا تاکہ لوگ سمجھیں بھئی یہ ہے مجاہد، یہ ہے مرد میدان. مگر فرما رہے ہیں کہ وہ زنخیں ہیں. تو اس طرح سے بزرگان دین نے ہمیں توجہ دلائی ہے اس طرف. اب آگے مولانا فرما رہے ہیں، مولانا جلال الدین رومی، زاں کے سیاد آورد بانگے صفیر تا فریبد مرغ را مرغ گیر. فرما رہے اس لیے کہ کبھی شکاری پرندے کی طرح آواز نکالا کرتا ہے تاکہ وہ مرغ گیر کسی پرندے کو دھوکہ دے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی شکاری جو ہے پرندوں کو پکڑنے والا، پرندوں کسی آواز نکالتا ہے تاکہ پرندہ اس آواز کو سن کر سامنے آ جائے یا جال میں آ جائے، یہ سن کر کہ شاید میرے جیسا کوئی پرندہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ ایک مثال دی مولانا روم نے کہ جنس اپنے ہم جنس کی طرف آتا ہے. یہ بھی آپ کی مثنوی میں بات ملتی ہے. اور ایک جگہ فرمایا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. کہ ایک جنس والا اپنے جنس والے کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی شوق رکھتا ہے، اور کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. کبوتر اور باز کا کوئی میچنگ ہے نہیں، نہ کوئی قیمت ایک جیسی ہے. باز تو بڑا قیمتی پرندہ ہوتا ہے، وہ تو بادشاہوں کے ہاں پلنے والا پرندہ ہے. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس کی بھی حکایت بیان کی ہے، اپنے اپنے وقت پر ہوگی بات انشاءاللہ. تو
کبوتر کبوتر ہے، باز باز ہے. تو اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ جو شکاری ہوتے ہیں تو یہ پرندوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے پرندوں کسی بولی بولتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی سنا ہو کسی پرندے کو اگر باتیں سکھانا ہو تو جو ماہرین ہیں پرندوں کے، انہوں نے کہا ہے کہ پرندے کے سامنے شیشہ رکھ دو، آئینہ، تاکہ اس کو نظر آئے کہ میرے جیسا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے. جیسا طوطا ہے، طوطے کے سامنے آپ آئینہ رکھ دو تو اس کو نظر تو آئے گا نا. طوطا آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے نا، بندے کو نظر آئے گا. اب پیچھے سے اس کے ساتھ باتیں کرو، تو جب آپ باتیں کرو گے تو وہ یہ سمجھے گا یہ باتیں سامنے جو آئینے میں طوطا ہے یہ کر رہا ہے. تو اس کو اس کی باتوں کو سن کر خود بات کرنے کا سلیقہ آئے گا، شوق آئے گا، اور وہ باتیں کرنا سیکھ جائے گا. یہ ایک طریقہ پرندوں کے ماہرین نے بتایا ہوا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. یہ سب اس لیے کہ بھائی جنس اپنے جنس کی طرف کشش رکھتا ہے، اٹریکشن ہوتی. اب مولانا روم نے یہ فرمایا کہ جو مصنوعی پیر فقیر بنے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ اصل پیروں کی طرح کوئی نہ کوئی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کی طرح اپنے آپ کو ایسا بنا لیں اور لوگ ان کی طرف کھنچیں. اور لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ جو اوپر سے دیکھیں گے اس کی طرف رجوع کریں گے اور آ جائیں گے. تو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ صوفی نما یا اصل مرشد نما ایسے لوگ، ان سے بچنا چاہیے، شکاریوں سے، ایسے جو شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوں. تو فرمایا کہ وہ پرندوں کی سی آواز نکالنے والے کی طرح ہے تاکہ پرندے آ جائیں. تو گویا کہ انہوں نے مرید کو یہ بتایا کہ مرید تو ایک پرندہ ہے، جب دیکھے گا کوئی میرے جیسی بات کر کے یا مجھ کو کشش والی بات کر کے اپنے پاس کھینچ رہا ہے تو وہ کھنچ جائے گا. پھر فرما رہے ہیں بشنود آؤ مرغ بانگے جن سے خیش از ہوا آیت بیابد دامنیش. مولانا فرما رہے وہ پرندہ جب اپنے جنس کی آواز سنتا ہے تو ہوا سے اتر آتا ہے اور جال اور زخم برداشت کر لیتا ہے. یعنی پرندہ اوپر اڑ رہا ہوتا ہے، جب وہ نیچے سے اپنے جیسے پرندے کی آواز سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہاں بھی کوئی میرے جیسا ہے، تو وہاں پر ہوا سے نیچے اتر آتا ہے. اور جب اترتا ہے تو پھر وہ جو شکاری ہے جس نے جال لگایا ہوا ہے پھانسنے کے لیے، وہ اس کو اپنے جال میں پرندے کو پکڑ لیتا ہے. تو مولانا روم یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں نا سمجھانے کے لیے کہ جیسے شکاری کسی پرندے کو یا جیسے کوئی مچھیرا کسی مچھلی کو جال میں پکڑنے کے لیے کچھ لگاتا ہے نا. مثلاً کوئی چھوٹی مچھلی لگا دیا. اب مولانا روم نے مثنوی میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا لیتی ہے. تو جب چھوٹی مچھلی جال میں نظر آتی ہے بڑی مچھلی کو تو بڑی مچھلی لپکتی ہے اس طرف، اور جب لپکتی ہے تو وہ تو جال کے اندر ہے، مچھیرے کا جال میں. جب وہ اس میں آتی ہے تو مچھیرے کے جال میں پھنس جاتی ہے اور مچھیرا اس کو نکال لیتا ہے باہر. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ پرندہ بھی جب اپنے جنس کی آواز سنتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پرندے کی آواز نہیں ہے، یہ تو شکاری ہے جو مجھے پھانسنے کے لیے یہ آواز نکال رہا ہے. حرف درویشاں بود از دو مرد دون تا بخواند بر سلیم ذا فسون. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ
کوئی مکار شخص درویشوں کے اقوال چرا لیتا ہے تاکہ کسی سادہ لو آدمی پر منتر پڑھ کر پھونک دے، منتر کی طرح فسوں، یعنی کوئی منتر پڑھنا، کوئی وظیفہ جیسے کہ یوں کر کے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں صوفی نما، اصل میں صوفی نہیں نا، اصل میں مرشد، بلکہ نما جعلی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ درویشوں کے اکابر کے اقوال کچھ یاد کر لیتے ہیں، کچھ باتوں کو یاد کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سنا دیں. حال ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ صوفیہ کے ہاں دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے قال، ایک ہے حال. ہمارے مشائخ نے قال اور حال پر بھی تحریر میں تفصیل بیان کی ہے. اب جیسے میں نے جن بزرگ کے اپنے اشعار پڑھے ہیں، انہی کے اشعار ہے پنجابی زبان میں. وہ فرماتے ہیں چھٹ قال نو گھن تو حال ویلال، تینو محب ملے حق جل و جلال. کہ تو قال کو چھوڑ، تو حال کو لے، یعنی حال دیکھ، کردار دیکھ، سیرت دیکھ، خالی قال پر نظر مت کر. مولانا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ صوفی نما لوگ اقوال کو اصل بزرگوں کے ہائیجیک کر لیتے، جیسے کہ چرا لیتے، کہ ان کو پتہ ہے کہ صوفیہ نے یہ فرمایا ہوا ہے، تو کتاب میں سے دیکھ کر اس کو ازبر کر لیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو بندے سمجھتے ہیں ہاں یہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ ہے. فرمایا تاکہ کسی سیدھے آدمی پر فسوں، مولانا فرما رہے روم رحمۃ اللہ علیہ، فسوں یعنی کوئی منتر پڑھ کے پھونک دیں اور وہ متاثر ہو جائے. کار مرداں روشنی او گرمی است، کار دونا حیلہ او بے شرمی است. بڑا اچھا شعر فرمایا. مولانا فرما رہے ہیں کہ جو مردان خدا ہیں اصل میں، جن کو اہل اللہ کہنا چاہیے، فرما رہے ہیں ان کا کام جو ہے وہ روشنی ہے اور گرمی ہے، دین کی تعلیمات کی گرمی، تعلیمات کی روشنی، یہ ان کا کام ہے اصل لوگوں کا، کہ جو ان کے پاس آئے وہ اس کے دل کو گرما دیں، جذبہ اس کا بیدار کر دیں، مردہ دل کو زندہ کر دیں. کار مرداں روشنی ہو گرمی است، اور کار دونا ہی لاؤ بے شرمی است. فرما رہے ہیں اور جو مکار لوگ ہیں ان کا کام جو ہے وہ ہیلا اور بے شرمی ہے، یعنی کوئی فریب دینا ہے، دھوکہ دینا ہے، اور بے شرمی ہے کہ دھوکہ دینے کے ذریعے اپنا الو سیدھا کرو، بس یہ بات ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی اور فرمایا شیر پشمی از برائے گد کنند بو مسیلم را لقب احمد کنند. دو مثالیں دی. فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکار لوگ ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے پشم کا، ریشم کا شیر بنا لیتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، اور مسلمہ کذاب کا لقب احمد مشہور کر دیتے ہیں. اب یہ مثال دیا آپ نے مولانا روم نے. احمد سے مراد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا نام لیتے رہتے ہیں،
ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لیتے رہیں گے رات دن تو بندہ سوچے گا یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو رسول والے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ احمد کا لقب لے لیتے ہیں اور ہوتے ہیں مسلمہ. تو مسلمہ جو ہے وہ اشارہ کیا ہے مسلمہ کذاب کی طرف. بو مسلم و لقب احمد کنن. اب مسلمہ میں آگے ہے آتا ہے ہا جس کو کہتے ہیں، تو شعر کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہا کا لفظ مولانا روم نے حذف کر دیا ہے، مسلمہ کی جگہ مسلم کر دیا. بعض دفعہ شاعری میں خیال رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کا کہ جب شعر کو ایک وزن میں لانا پڑتا ہے تو کچھ چیزوں کو مخفف کے طور پر رکھنا پڑتا ہے اور شعر کو اپنے وزن میں رکھنا پڑتا ہے. تو فرمائے بو مسلم را لقب احمد کنن کہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمہ کو احمد کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کے لقب کو سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا جو کام ہے وہ کون سا ہے؟ مسلمہ والا ہے. تو مسلمہ کون تھا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا مدعی تھا. اس نے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا تو ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. یہ مشہور ہے واقعہ، جنگ یمامہ کہا جاتا ہے اس جنگ کو، جس میں حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو جمع کیا. اس میں حفاظ قرآن صحابہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا، اور ادھر دوسری طرف مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھی تھے جو اس کے حمایتی تھے. تو جنگ ہوئی اور اس مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا گیا. یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. جب بھی عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو ہوتی ہے تو اس میں اس واقعے کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑا نہیں. مسلمہ کو، کذاب جھوٹے کو، یعنی کہ یہ نہیں کہ بھائی کرنے دو اس کو، چھوڑو جانے دو، نہیں، اعلان کیا جنگ کا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کے خلاف جہاد کیا، صحابہ اس میں شہید ہوئے اس جنگ میں، مگر اس مسلمہ کذاب کو داخل فی النار کیا، واصل جہنم کیا. اور کس نے کیا؟ اللہ نے یہ کام کس سے لیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء، جن کا یہ عرس مبارک کا مہینہ ہے شوال، 15 شوال، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کیا تھا وحشی بن حرب نے. وہ کافر تھا اس وقت، وحشی بن حرب، اس نے نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا تھا. بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا وحشی بن حرب. اللہ کے رسول نے معافی دے دی، مگر ساتھ میں یہ فرما دیا تھا کہ تم میرے سامنے بار بار سامنے مت آیا کرو، اپنے آپ کو چھپایا کرو، کیونکہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے چچا کی شہادت کا منظر مجھے یاد آ جاتا ہے تو میرے دل کو صدمہ پہنچتا ہے. لہٰذا مسلمان ہو گئے آپ، معافی بھی مل گئی ہے، اور تمہارا پچھلا گناہ تو دھل چکا ہے. تم نے جو میرے چچا کو شہید کیا
تو بہت بڑا گناہ کیا تھا، مگر چونکہ تم مسلمان نہیں تھے اس وقت، اب مسلمان ہونے کے بعد تو بندہ 0 میٹر ہو جاتا ہے، تو کوئی گناہ باقی رہا ہی نہیں اس کا۔ وحشی بن حرب کا مسلمان ہو گیا۔ اب وحشی بن حرب کا یہ قول ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا حالت کفر میں، کہ میں نے اللہ کے رسول کی چچا سید الشہداء کو شہید کر دیا تھا۔ اب جب میں مسلمان ہوا، اب اللہ نے مجھ سے ایک اور خدمت لے لی ہے، یہ خدمت لے لی کہ میں نے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، یعنی بدلہ ہو گیا کہ وہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو اب ایک کار ثواب بھی ہو گیا مجھ سے، کہ میں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو داخل جہنم کر دیا۔ تو یہ آج کی نشست میں مولانا روم کے مثنوی کے جو اشعار اس ضمن میں نے بیان کیے ہیں، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مولانا روم کا زمانہ دیکھیں، کئی سو سال کا ہے، کئی سو سال کا، آج کا تو نہیں ہے، 100 سال کا تو نہیں ہے نا، کئی سو سال کا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اصلی اور نقلی پیر کی پہچان بتا رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھتے رہنا، سوچ سمجھ کے چلنا۔ اور پھر ہمارے مشائخ نے جس کا جی چاہے کبھی معلومات حاصل کرنے کا اس بارے میں مزید، وہ آئے ہمارے پاس بیٹھے اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ کی تعلیمات کو ہم سے سنیں۔ جیسے ابھی میں نے کچھ اشعار پڑھے، ایسے بہت سے اشعار ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے ایسے اقوال ہیں جو ہمارے مشائخ کے ہیں، جن کو سن کر پتہ چلتا ہے کہ اصل پیری کیا ہے، اصل فقیری کیا ہے، اصل درویشی کیا ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اصل اور نقل کی پہچان کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اصل کی طرف رجوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ ہے روح افزا